لاڈلی ہے فاطمہ، گزشتہ ہم نے جناب سیدہ الامین کی سیرت کے حوالے سے کیونکہ بات ہو رہی ہے تو گزشتہ چند چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھیں سیدہ الامین کے سیرت کے وہ پہلو جو ان کے مکی زندگی کے متعلق تھے. تو کیونکہ ان کی اہل تسنن کی جو بکس ہیں، میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی پرفیکٹ. جو اہل تسنن کی بکس ہیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ سیدہ الامین کی سیرت جو ہے وہ بہت کمپریس کر کے لکھی گئی ہے، بہت زیادہ حقائق جو ہیں ان کو چھپایا گیا، توڑا مروڑا گیا، بلکہ جو بہت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو بہت واضح اور مطلب آپ کہہ لیں اتھینٹک سورسز سے چیزیں ہمارے تک آنی چاہیے تھیں، ان میں بھی آپ کہہ لیں بہت زیادہ ایڈیٹنگ کر دی گئی ہے یا پھر ان کو شارٹ فارم میں لکھا گیا، ڈیٹیل میں نہیں لکھا گیا نا، تو اس لیے بہت مشکل ہوتا ہے ان کی سیرت کو ڈھونڈنا. تو ابھی ہم فی الحال شفٹ کر رہے ہیں ان کی مطلب آپ کہہ لیں مکہ سے مدینہ کی طرف جو جرنی ہے نا ان کی. آج میرا دل ہے ان کی جو ہجرت ہے اس کو ڈسکس کروں آپ کے ساتھ. مطلب جو سیدہ الامین کی جو ہجرت ہے جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے پہلے چلے گئے تھے، تو سیدہ الامین کی ہجرت جو ہے وہ بعد میں ہوئی تھی. تو سیدہ الامین جو ہے وہ مولا علی کے ساتھ، اور مولا علی کی والدہ ان کا نام بھی فاطمہ ہے، مولا علی کی جو ماں ہے ان کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد. اور ایک اور سیدہ فاطمہ نام کی عورت تھیں، ان کا نام ہے فاطمہ بنت حمزہ. یہ سیدنا امیر حمزہ علیہ السلام جو ہیں رسول اللہ کے چچا جو ہیں یہ ان کی صاحبزادی ہیں. اور ان تینوں فاطمہ بیویوں کو لے کے مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ رسول اللہ کے بعد ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ سے، مکہ سے مدینہ کی طرف. ٹھیک ہے، تو آج وہ ہجرت کے چند ایک حالات ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے چند ایک گزارشات ہیں. اور وہاں پہ جناب سیدہ الامین نے کچھ باتیں کی تھیں مولا علی علیہ السلام سے، تو وہ آپ کہہ لیں کہ شو کرتی ہیں کہ سیدہ الامین جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کس طرح مولا علی کو ہیلپ آؤٹ کیا اس سارے معاملے میں. اور دوسرا کہ اس مشکل ترین وقت میں بھی جناب سیدہ الامین نے جناب رسول خدا کی تعلیمات جو ہیں ان کو کس طرح ان کا برملا اظہار کیا. اور آپ کہہ لیں کہ وہ جو ہجرت ہے وہ جناب سیدہ الامین کا، میں کہتا ہوں میری نظر میں جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو وہ جناب زہرا کا ایک قسم کا جہاد ہے جو انہوں نے صحبت اللہ کے راستے میں برداشت کیا ہے. وہ بہت ایک آپ کہہ لیں کہ عظیم ترین واقعہ، مگر اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ کافی چھپی ہوئی ہیں. تو کچھ گزارشات ہیں اس کو لے کے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے معاملے میں مطلب آپ کہہ لیں کہ دکھ بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فرقہ وارانہ تقسیم کے اندر اس قدر آپ کہہ لیں کہ دو نمبری کی گئی ہے کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی کوشش کی گئی ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی بات ہے تو اس کو چھپا دیا جائے. کچھ اشارے ملتے ہیں مگر اس کی ڈیٹیلز میں نے بہت مشکل سے ڈھونڈی ہیں کچھ بک سے، تو وہ میں آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً ڈسکس کروں گا. تو آج ہم بیسیکلی جناب سیدہ الامین کے ہجرت کے معاملے کو ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کو میں بہت زیادہ شارٹ فارم میں ڈسکس کروں گا کیونکہ اس کی روایات تو بہت زیادہ ہیں. اگر ہم جناب سیدہ الامین کی ہجرت کے معاملات میں جو ان کی احادیث ہیں، جو ان کے احکامات ہیں، یا جس طرح، کیونکہ ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ دیکھیں مولا علی علیہ السلام لے کے آ رہے تھے 3 بیویوں کو اپنے ساتھ، مگر وہاں پہ اس وقت تک جناب سیدہ کی ظاہراً شادی نہیں ہوئی تھی مولا علی کے ساتھ. تو اس وقت تک وہ جو قافلہ تھا اس کی لیڈر جو ہے وہ لیڈنگ پرسنالٹی مولا علی نہیں تھے. آپ کو شاید یہ جان کے عجیب لگے، لیڈنگ پرسنالٹی اس قافلے کی سیدہ زہرا تھی. مطلب جہاں پہ وہ رسول اللہ کی بیٹی تھیں اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنی آقازادی سمجھ کے لے کے جا رہے تھے، تو جہاں پہ آپ سمجھیں کہ جناب سیدہ الامین کا جو حکم ہوتا تھا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی واجب تھا کہ مولا علی اس کو پورا کریں. ٹھیک ہے، تو چند ایک چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایک سیکنڈ میں یہ نا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں سکرین. سکرین شو ہو رہی ہے؟ جی علی بھائی ہو رہی. ہاں، یہ دیکھیں، یہ کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ اردو کی کتابیں ہیں، سیرت جناب سیدہ زہرا. ٹھیک ہے، اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ طالب ہاشمی صاحب اس کے مؤلف ہیں، اگر ہم ہجرت مدینہ دیکھتے ہیں جو جناب سیدہ الامین نے ہجرت کی ہے، تو اس میں دیکھیں یہ بالکل جتنی بھی میں نے کتابیں دیکھی ہیں خاص طور پہ جو اہل سنت کی سیرت کے اندر لکھی گئی ہیں اس میں تقریباً اسی طرح کا ایک شارٹ فارم کے اندر یہ بات لکھی جاتی ہے اور آگے بات ختم کر دی جاتی ہے. مثال کے طور پہ یہ 1-2 صفحہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. طائف سے واپسی کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ حق کا کام پھر پوری سرگرمی سے شروع کر دیا. اسی سال 10 سنہ نبوت میں مدینہ سے جو لوگ حج کے لیے آئے تھے ان میں قبیلہ حضرت کے 6 سلیم و طبع آدمی حضور کی دعوت سے متاثر ہو گئے اور مشرف اسلام ہو کر مدینہ واپس گئے. دوسرے سال حج کے موقع پر مدینہ کے 12 آدمیوں نے حضور کے دستے مبارک پر بیعت کی. تیسرے سال مدینہ سے 73 مردوں اور عورتوں کی ایک جماعت نے مکہ پہنچ کر اسی حق کے ساتھ حضرت کے دستے حق پرست پر بیعت کی کہ آپ مدینہ تشریف لائیں تو ہم اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ آپ کی حمایت و حفاظت کریں گے. آگے آتے ہیں جی. یہ بیعت عقبہ کبیر کہلاتی ہے. اس بیعت ذی الحجہ 13 بعثت کے بعد حضور سرور کائنات نے صحابہ کرام کو
مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، کیونکہ مدینے کے مکہ کے حالات بڑے ٹف ہو گئے تھے. مکہ کے آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ تھے جنہوں نے جناب رسول خدا کو اذیتیں دینا شروع کر دی تھیں. ایون کہ جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے محبوب خاندان ہیں جناب عمار یاسر، ان کے والدین جو ہیں جن میں جناب سیدہ سمیہ سلام اللہ علیہ اور ان کے والد جناب یاسر سلام اللہ علیہ شامل ہیں، ان دونوں کو بڑی آپ کہہ لیں کہ کڑی صحبتوں میں رکھ کے بہت زیادہ ظلم کا نشانہ بنا کے قتل کر دیا گیا. تو یہ باقی بھی سیدہ رسول خدا سمیہ کے جو ہیں علی بھائی اسلام کی پہلی شہیدہ ہے نا؟ ان جی کی جی والدہ. اسلام میں نبی علیہ السلام کے دین کے اوپر سب سے پہلے جس نے جامع شہادت نوش کیا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے وہ سیدہ سمیہ سلام اللہ علیہ ہیں. اور یہ رسول خدا کی آپ کہہ لیں اولین جو دعوت کو قبول کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے ایک ہیں. اور یہ سیدنا جناب عمار یاسر سلام اللہ علیہ جو ہیں ان کی والدہ گرامی قدر ہیں. یہ کوئی عام ذات نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں رسول خدا کی ایک حدیث آپ کو سناتا چلوں. جس طرح مولا علی، امام حسن، امام حسین اور جناب فاطمہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا یہ میرے اہل بیت ہیں، تو جناب عمار، ان کی ماں سمیہ اور ان کے والد یاسر، ان تینوں کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں یہ اسلام کے اہل بیت ہیں، اسلام کے گھر والے ہیں یہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کہہ لیں کہ ان کے گھر کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو بالکل آغاز میں دیکھا ہے. مطلب رسول خدا کے دستے حق کے اوپر سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ جناب عمار یاسر اور ان کا خاندان. اور یہ جناب سمیہ سلام اللہ علیہ جو ہیں یہ ان کا باقاعدہ وہاں پہ قتل کیا گیا اور بڑا دردناک قتل ہے ان کا. وہ سٹوری مطلب آپ کہہ لیں کہ دل کانپ جاتے ہیں وہ سن کے کہ جس طرح ان کو قتل کیا گیا. اللہ معاف کرے، اللہ پاک ہم کو ان کے غلاموں میں جو ہے وہ شمار فرمائے اور اللہ پاک ان کے درجات مزید بلند فرمائے. آمین. آگے آتا ہے جی. چنانچہ محدود چند صحابہ کے سوا تمام صحابہ کرام مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر گئے. اکثریت صحابہ جو ہے نا، مطلب بہت زیادہ تعداد میں، بڑی تعداد میں جو صحابہ ہیں وہ مدینہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کرنے سے پہلے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے. آگے آتا ہے جی. کچھ عرصہ بعد حضرت ذات رسالت مآب بھی ایک رات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر مبارک پر سلا کر حضرت ابوبکر کی میت میں عازم مدینہ ہوئے. مطلب مولا علی کو رسول خدا نے اپنے بستر پہ سلا دیا کیونکہ اس رات بڑا خطرہ تھا نا، اور رسول خدا خود جو ہے وہ ہجرت کر گئے. حضور کی ہجرت مدینہ تاریخ اسلام کا ایک محتم بشان واقعہ ہے. مختصر یہ کہ مدینہ منورہ میں نزول جلال فرمانے کے بعد جب حضور نے مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز فرمایا تو حضرت زید بن حارثہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ جا کر وہاں سے آپ کے اہل و عیال اور متعلقین کو مدینہ لے آئیں. تو جناب زید بن حارثہ جو ہیں یہ گئے ہیں اور اس جنگ میں، مطلب آپ کہہ لیں کہ جو جنگ ہجرت ہے نا جب مولا علی علیہ السلام آئے ہیں تو زید بن حارثہ جو ہیں یہ ان کے ساتھ شامل تھے. مطلب اس قافلے کے اندر جناب زید بن حارثہ بھی شامل ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ حضور نے حضرت زید کے ساتھ اپنے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع کو بھی اس مقصد کے لیے مکہ بھیجا. حضور نے انہیں 500 درہم اور 2 کوتل اونٹ دیے. ان کے ساتھ حضرت ابو بکر نے بھی عبداللہ بن عریقت کو اپنے صاحبزادے عبداللہ کے نام خط دے کر بھیجا، وہ اپنی ماں اور بہنوں کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچ جائیں. چنانچہ حضرت زید بن حارثہ، ام المومنین حضرت سودا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا اپنی بیوی حضرت ام ایمن اور اپنے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید کو مکہ سے مدینہ لے آئے. حضرت عبداللہ بن ابی بکر ان لوگوں کے ساتھ حضرت ام رومان، حضرت اسماء اور حضرت عائشہ کو مدینہ لے آئے. یہ حضرت ام رومان جو ہیں یہ حضرت عائشہ کی والدہ ہیں. حضور کے اہل و عیال مسجد نبوی کے ملحقہ حجروں میں فروکش ہوئے اور حضرت ابو بکر کے اہل و عیال نے بنو حارث بن حضرج کے محلہ میں حضرت حارث بن نعمان کے مکان میں قیام کیا. آگے یہاں تک مطلب اب کہہ لیں کہ اہل تسنن کے یہاں صرف اور صرف جو مولا علی اور جناب سیدہ کی ہجرت ہے نا، کیونکہ یہ سیرت سیدہ عالمین کے بارے میں ہے تو یہاں تک فل سٹاپ ہے. مطلب عربک یا اردو میں جتنی بھی سیرت کی کتابیں ملتی ہیں اس میں آگے جناب سیدہ کے بارے میں کوئی کسی قسم کی انفارمیشن نہیں ملتی سوائے ایک واقعے کے، ایک اشارے کے. آگے انہوں نے دیکھیں، کہتا ہے شیعہ مورخ محسن امین العاملی نے آیان الشیعہ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہجرت کا واقعہ اس طریقے سے بیان کیا. مطلب یہ یہاں پہ مجبور ہیں اہل سنت کہ یہ شیعوں سے استدلال کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ شیعوں کے علاوہ جناب سیدہ کے آگے جو حالات ہیں ہجرت کے متعلق وہ شیعوں کی کتابوں کے علاوہ کسی کتاب میں لکھے نہیں ہیں. اہل تسنن کی ساری کتابیں خاموش ہیں. ہاں ایک صرف اور صرف ایک اشارہ ملتا ہے کہ یہ کام ہوا تھا ہجرت کے اندر، آگے اس کام کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ اہل تسنن کی کسی کتاب میں نہیں ہے. کہ حضور سرور کائنات کی ہجرت کے بعد دوسرے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کی، کیونکہ وہ جو رسول خدا کے پاس امانتیں تھیں وہ ساری مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کو دے کے آئے تھے. اور یہاں پہ ایک شیعہ عالم کا بڑا خوبصورت قول ہے، وہ کہتا ہے رسول خدا مولا علی کو صرف اور صرف باقی لوگوں کی امانتیں نہیں دے کے آئے بلکہ جو جناب رسول خدا کی اپنی امانت تھی، کائنات کی سب سے بڑی امانت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، وہ بھی مولا علی علیہ السلام کی پروٹیکشن میں تھی. نبی علیہ السلام نہ صرف لوگوں کی امانتیں دے کے آئے بلکہ اپنی امانت بھی علی کو دے کے آئے. ٹھیک ہے، اگلی کیا، اور پھر اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد، یہ مولا علی کی والدہ ہیں. ٹھیک ہے، اور خاندان کی دوسری خواتین حضرت فاطمہ زہرا، فاطمہ بنت زبیر بنت عبد المطلب اور فاطمہ بنت حمزہ کو ساتھ لے کر اونٹوں پر عازم مدینہ ہوئے. یہ زبیر
جو ہے نا زبیر بن عبد المطلب، یہ طلحہ اور زبیر والے زبیر نہیں ہیں. یہاں پہ اکثر لوگوں کو یہ مطلب وہ ہوتا ہے ان کے دل میں یہ مطلب اب کہہ رہے غلط فہمی ہو جاتی ہے. یہ زبیر جناب رسول خدا کے چچا ہیں، مطلب جناب عبد المطلب کے بیٹے ہیں، مگر جناب رسول خدا کی جو دادی پاک ہیں ان میں سے نہیں ہیں. ان کی ماں اور تھی مگر ان کا باپ جو ہے وہ جناب عبد المطلب رسول اللہ کے دادا تھے. اور یہ زبیر بن عبد المطلب ہیں اور وہ زبیر بن عوام ہیں. ان کی بیٹی فاطمہ تھی، وہ بھی مولا علی اس کو اپنی بیٹی کہتے تھے کیونکہ وہ ایج میں کافی چھوٹی تھی. اور جناب زبیر جو ہے ان کی وفات ہو چکی تھی، تو مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ ان کو پالا ہی مولا علی نے ہے. تو مولا علی ان کو بڑی شفقت فرماتے تھے ان کے ساتھ. تو یہ تقریباً 4 عورتیں بنتی ہیں، 4 عورتیں، اور چاروں کا نام فاطمہ ہے. ایک فاطمہ رسول خدا کی صاحبزادی، دوسری مولا علی کی والدہ، تیسری جناب زبیر بن عبد المطلب کی بیٹی، اور چوتھی جناب حمزہ سلام اللہ علیہ کی پاک بیٹی جناب فاطمہ بنت حمزہ. ٹھیک ہے، ان چاروں کو لے کے اونٹوں پر عازم مدینہ ہوئے. مولا علی ان چاروں خواتین کے ساتھ نکلے اور پیچھے ان کے ساتھ زید بن حارثہ آ رہے تھے کیونکہ رسول خدا نے ان کو بھیجا تھا. ہم نام خواتین کو ساتھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی کی زد سے بچ جائیں. یہ دیکھیں کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں پہ جو ہے نا وہ حکمت کیا تھی کہ یہ ساری کی ساری خواتین ایک ہی نام سے ہیں اور بالکل ایک طرح کے ان کے ہودج تھے اور ان کا قد کاٹ بھی تقریباً ایک جیسا تھا. تو یہاں پہ علی علیہ السلام نے مطلب یہ جو دو باقی ساتھ تھیں مولا علی کی بہنیں تھیں، جناب حمزہ کی بیٹی اور جناب زبیر بن عبد المطلب کی بیٹی، اور ایک مولا علی کی اپنی ماں تھی. تو ان ساری خواتین کو علی علیہ السلام نے صرف اس لیے ساتھ رکھا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش آتا بھی ہے تو جب تک مطلب جناب رسول خدا کی بیٹی تک کو کسی قسم کا مسئلہ ہو یا ان کے اوپر کوئی ظلم کیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ ہماری جو فاطمہ نامی عورتیں ہیں یہ ان کے اوپر قربان ہوں. مطلب ہر جگہ کے اوپر علی علیہ السلام نے اور علی کے خاندان نے یہی کوشش کیا کہ کسی نہ کسی طریقے رسول خدا کے خاندان کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے. ٹھیک ہے، تو آگے آتا ہے جی، قریش کے کچھ سواروں نے اس قافلے کا تعاقب کیا. یہ مطلب ملتا ہے کہ وہ قریش کے کچھ سوار آئے تھے، نقصان پہنچانے آئے تھے. یہ اہل تسنن کی عربک اور اردو کی جو سیرت کی کتابیں ان میں ملتا ہے کہ جب جناب سیدہ نکلی ہیں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تو قریش کے کچھ سوار آئے تھے. ٹھیک ہے، اور زجنان کے مقام پر اس کو روک لیا، مطلب یہ قافلہ باقاعدہ روکا گیا ہے. آگے آتا ہے، لیکن شیر خدا مولا علی علیہ السلام نے ان کو مار بگایا. اب وہ 300 بندے تھے، 300 کا لشکر تھا اور علی اکیلے تھے، 7 فاطمائیں تھیں اور جناب زید بن حارثہ تھے. زید بن حارثہ جو ہیں وہ اس جنگ میں نہیں لڑے. اب یہاں پہ اتنا ملتا ہے، مطلب کوئی بھی بک پڑھیں جناب سیدہ کی ہجرت کے متعلق اہل سنت کی تو اس میں یہ تو ملے گا کہ زجنان کے مقام پہ یہ اس قافلے کو روکا گیا ہے، یہ اہل تسنن نے لکھا ہے، مگر اس کی ڈیٹیلز بالکل نہیں لکھی کہ وہاں پہ ہوا کیا، بات کیا ہوئی، جنگ کیا ہوئی، کیا چکر چکار ہوا، اور وہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے کیا کیا، جناب سیدہ زہرا کا کیا حکم تھا. اور یہ سارے واقعات جو ہیں یہ تقریباً آپ کہہ لیں ان کو ختم کر دیا گیا. اہل تسنن کی موجودہ کسی کتاب میں یہ واقعات نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اہل تشیع کی کتاب کے اندر تھوڑے واقعات ہیں، وہ میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں. آگے آتا ہے، اور سارا قافلہ خیر و عافیت کے ساتھ حضور کی خدمت اقدس میں قبا پہنچ گیا. مطلب مولا علی اکیلے نے ان کو مارا اور سارا واقعہ چلا گیا. علی اکیلے نے کیسے مارا، یہ بڑی مزے کی بات ہے، یہ میں نے آپ کو بتانا. آگے آتا ہے، سرور عالم نے بھائی کو خوش آمدید کہا، بیٹی کو گلے لگایا اور سب کو ساتھ لے کر مدینے میں داخل ہو گئے. اس روایت کے مطابق سیدہ زہرا حضور کے خاص مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپ کی خدمت میں پہنچ گئی تھیں، لیکن جمہور ارباب سیر کا اسی روایت پر اتفاق ہے جو ہم نے پہلے بیان کی ہے کہ جناب سیدہ مولا علی کے ساتھ بعد میں آئی ہیں، رسول خدا پہلے آ چکے تھے. ٹھیک ہے، آگے آپ آئیں جی، یہ دیکھیں، یہ ایک اور کتاب ہے، یہ بھی اہل تسنن کے مکتبہ فکر سے ہے. یہ کتاب ہے سیرت سیدہ بلال قادری صاحب نے لکھی ہے اور یہ شبیر برادر سے چھپی ہے، لاہور سے، بلال قادری صاحب کی. ٹھیک ہے، اس میں بھی وہی ہجرت فاطمہ کا پہلو اور تقریباً وہی مضمون ہے جو اوپر ہم نے لکھ دیا ہے، مطلب جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا نا. صرف چند ایک باتیں ملتی ہیں، 2-3 باتیں، اس سے زیادہ کوئی کسی قسم کی ڈیٹیل نہیں ہے کہ جناب سیدہ کی سیرت کے بارے میں کہ ان کا وہ جو ہجرت انہوں نے کی ہے وہ کس پیرائے پہ تھی، کیا طریقہ کار تھا. تو یہ دیکھیں جی، یہاں پہ آتا ہے، سرکار مدینہ راہ قلب و سینہ کی ہجرت کے دوسرے دن حضرت علی کریم نے لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کی اور پھر اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد اور خاندان کی دوسری خواتین سیدہ زہرا، فاطمہ بنت زبیر بن عبد المطلب اور فاطمہ بنت حمزہ کو ساتھ لے کر اونٹوں پر عازم مدینہ ہو گئے. ہم نام خواتین کو ساتھ لینے کا مقصد یہ تھا کہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی ذات سے بچ جائیں. قریش کے کچھ سواروں نے اس قافلے کا تعاقب کیا. یہ واقعہ انہوں نے بھی لکھا کہ کچھ قریش کے سردار تھے، انہوں نے تعاقب کیا، وہ پیچھے گئے اس قافلے کے نا رکنے کے لیے، اور زجنان کے مقام پر اس کو روک بھی لیا. اب اس کے بعد آگے کیا ہوا ہے اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. اہل تسنن کی نہ کسی عربک میں، نہ قدیم میں، نہ جدید میں کوئی کسی قسم کی ڈیٹیل نہیں ہے. اس کے لیے شیعہ کتابوں سے میں نے وہ کچھ ڈیٹیل وغیرہ نکالی ہیں. تو اہل تشیع کے اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں. تقریباً آپ کہہ لیں کہ اہل تشیع کی جو سیرت کی کتابیں ہیں ان میں جو صرف اور صرف سیدہ الامین اور مولا علی کی ہجرت کے واقعات ہیں، اگر اس کو جمع کیا جائے تو وہ تقریباً جو میرے پاس ہیں وہ 200 سے 300 پیجز بنتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو وہ ایک بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے، مگر میں آج کے ٹاپک میں کوشش کروں گا کہ اس میں جو مین باتیں ہیں وہ کور کر دوں، کیونکہ اس کو سارے کو ڈیٹیل میں اگر لے کے جایا جائے تو وہ بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گا۔ تو یہ جو زجنان کے مقام کے اوپر آل محمد علیہ السلام کے قافلے کو روکا گیا ہے، مولا علی کے قافلے کو روکا گیا ہے، اب اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ ہمارے جو اہل تسنن کا مکتبہ فکر ہے اس کے اندر اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی آپ کہہ لیں جناب سیدہ زہرا کا جو سیرت میں گاری کا پہلو ہے، اگر اس کے لحاظ سے دیکھیں تو اہل تسنن کے مکتبہ فکر میں یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کی وجہ فرقہ واریت ہے یا کیا ہے، مگر بہت زیادہ سیدہ عالمین کے بارے میں معلومات کو چھپایا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی علی بھائی، میں بس ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ سیشن کافی اچھا اس طرف جا رہا ہے۔ یہ چیز نا میں نے دا لیڈی آف ہیون میں دیکھا، بڑا اچھے سے اس کو فلمایا گیا، تو انشاءاللہ میں اس سیشن کی ویڈیو میں نا وہ پورا پارٹ لگا دوں گا، تو لوگوں کافی آپ کی بات پیچھے چل رہی ہوگی، آگے وہ ساری مووی چل رہی ہوگی نا، لوگوں وہ چیز بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی جو آپ بتا رہے ہیں۔ اچھا جی بہتر۔ آگے آتا ہے لیکن اسد اللہ کے شیر نے اسد کہتے ہیں شیر کو، اسد اللہ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے ان کو مار بھگایا، مولا علی نے مار دیا ان کو، مار بھگایا، بھاگ گیا، اور سارا قافلہ حیر و فیت کے ساتھ حضور سرور کائنات آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں قباء پہنچ گیا۔ قباء مدینہ کا ایک مقام ہے، وہ جہاں پہ مسجد قباء بنی تھی، وہاں پہ رسول خدا نے اس قافلے کو خوش آمدید کا، ٹھیک ہے۔ تو آگے آتا ہے جی سرکار دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کو خوش آمدید کہا، بیٹی کو گلے لگایا اور سب کو ساتھ لے کر مدینہ میں داخل ہو گئے۔ تو یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ اہل تسنن کی جو ہے نا وہ اتنا ہی ہے تقریباً، آپ کہہ لیں کہ ان کے یہاں یہی ملتا ہے کہ وہ قافلہ چلا زجنان کے مقام کے اوپر، کچھ مطلب دشمنان خدا جو ملعون تھے، ابو جہل وغیرہ، اللہ کی لعنت ان لوگوں پہ، انہوں نے رسول خدا کی مخالفت میں رسول خدا کے خاندان کو نقصان پہنچانے کے لیے قافلے کو روکا، مگر آگے کیا ہوا وہ اہل تسنن کے یہاں کہیں پہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کی کچھ ڈیٹیلز آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ تھا جی فامر علی زید ابن حارثہ، علی علیہ السلام نے زید ابن حارثہ کو حکم دیا ان یاکلوا الالبار ویخرج النسوان من حوادج، حوادج کے اندر، وہ حودج کہتے ہیں وہ اونٹ کے اوپر جو چھوٹی سی ایک بنی ہوتی ہے نا وہ کمرہ سا جس میں عورتیں بیٹھتی ہیں، تو علی علیہ السلام کیونکہ وہاں سے جا رہے تھے تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، تو زید ابن حارثہ ساتھ تھے، تو مولا علی علیہ السلام نے جناب زید ابن حارثہ کو کہا کہ تم ان حوادج کا جو ہے نا وہ خیال رکھو اور جو عورتیں ہیں وہ حوادج سے نکلیں۔ فقال له زید، تو زید نے کہا ما رائے یا سیدی، سیدی آپ کی رائے کیا ہے، اے میرے سردار آپ کی رائے کیا ہے؟ فقال لا تخف ان اللہ تعالی ینصرنی علیہم، کہ اللہ پاک ان کے اوپر ہماری مدد کرے گا، کیونکہ وہ روکنے آگے نا زجنان کے مقام کے اوپر، تو وہ علی علیہ السلام نے کہا کہ زید گھبراؤ نہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ھذا والفواطم کلہم، فاطم فاطمہ کی جمع ہے، مطلب جتنی بھی فاطمائیں تھیں، کیونکہ وہ چار کی چار عورتیں سب کا ایک ہی نام تھا، والفواطم جتنی بھی وہ فاطمائیں تھیں، کلہم یبکینا علی الامام علی ان یقتلا ویحتقن، کہ وہ ساری علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بکا کرنے لگی، گریا کرنے لگی، انہیں لگتا تھا کہ علی اکیلے ہیں اور یہ سارے اتنے لوگ جمع ہو کے آگے تو علی علیہ السلام کو یہ نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیں گے نا۔ تو ثم انہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرج النساء من الحوادج، علی علیہ السلام نے تمام کی تمام جو عورتیں تھیں، جو فاطمائیں تھیں، ان کو ان کے حوادج سے نکالا، اور یہ کافی اونچا مقام تھا، مطلب اب کہہ لیں کہ وہ ایک گھاٹی تھی اور ایک پہاڑی تھی، وہ اونچی پہاڑی کے اوپر علی علیہ السلام نے ان چاروں خواتین محدرات عصمت کو بٹھایا اور خود امیر علیہ السلام نیچے اتر آئے جہاں پہ وہ لشکر تھا، تو وہاں پہ علی علیہ السلام نے جناب سیدہ زہرا سے ایک ریکویسٹ کی ہے، وہ آپ نے سنی ہے، بڑی خوبصورت ریکویسٹ ہے، تو یہ جناب امیر المومنین علی نے ان کو بٹھایا اوپر، وَلَبِسَ الْأُمَّةَ حَرْبَهُ وَقَالَ لِلزَّهْرَةِ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ریکویسٹ کی، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انی خارج الی ادا اللہ و ادا الرسول و ادا اہل البیت، کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے رسول کے دشمنوں سے، اور اللہ کے رسول کے اہل البیت سے دشمنوں سے۔ آگے فرماتے ہیں فعلیک بالدعاء، اے آقا زادی میرے حق میں دعا فرما دیں، اور آئمہ فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کی یہ دعا کا اثر تھا کہ اس جنگ میں مولا علی کو ایک خراش تک نہیں آئی، مطلب اب کہنے وہ جتنا بڑا لشکر تھا جو بھی تھا وہ بڑے جنگجو لے کے آئے ہوئے تھے، مگر سیدہ عالمین کی، وہ کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر میں دعا بھی کر دیتے کافی تھی، مگر حضور نے کی نہیں، انہوں نے اختیار کیا جنگ کو، احد میں حضور سرور کائنات دعا بھی کر دیتے تو کافی تھی، مگر یہاں پہ کیونکہ اکیلے مولا علی تھے تو یہاں پہ سیدہ عالمین کی دعا کی ضرورت پیش آئی، یہاں پہ سیدہ عالمین نے دعا فرمائی، تو یہاں پہ دیکھیں سیدہ عالمین نے جو دعا کیا اس کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، فرماتی ہیں فرفعت الزہرا راسها الی السماء، جناب سیدہ نے اپنا سر اٹھایا آسمان کی طرف دیکھا، وقالت اور فرمایا اللہم عزا علی بعزک، کہ اے اللہ علی کو غلبہ عطا فرما اپنے غلبے کے ساتھ،
کیسی دعا ہے؟ فرما رہی ہیں اللہم اے اللہ عز علیاً علی کو عزت اور غلبہ عطا فرما بے عزک وانصرہ بے نصرک اور علی کی مدد کر وانصرہ اور مدد کر علی کی بے نصرک اپنی نصرت کے ساتھ اپنی مدد کے ساتھ واحرزہ بے حرزک اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں اضافہ کر اپنی عزت و تکریم کے ساتھ ولا تسلم نبیک و ولیک الی اعدائہما انکا فعل ما ترید اور فرماتی ہیں اپنے نبی کو، یہ دیکھیں کیا خوبصورت کلام ہے جناب سیدہ کا، فرما رہی ہیں ولا تسلم نبیک و ولیک، اپنے نبی کو اور اپنے ولی کو، مطلب اس وقت تک جناب رسول خدا نے صرف رسول خدا کا عقیدہ نہیں تھا، صرف رسول خدا کا فرمان نہیں ہے کہ علی ولی ہے، سیدہ عالمین بھی جانتی ہیں کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب اللہ کے برحق ولی ہیں۔ فرماتی ہیں ولا تسلم نبیک و ولیک الی اعدائہما، کہ اپنے نبی کو اور اس نبی کے ولی کو ان کے دشمنوں کے درمیان نہ چھوڑ، انکا بے شک جو تو ہے تیری ذات ہے، فعل ما ترید تو جو چاہے جو تیرا ارادہ ہو تو کر سکتا ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا ہے جناب سیدہ کی جو جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کے حق میں کی گئی، اور یہ مولا علی کی ریکویسٹ پہ کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ بلکہ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ ہر جنگ میں علی جب لڑنے جاتے تھے تو بڑے غالب رہتے تھے، اس کی ریزن کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر جنگ میں علی علیہ السلام کے غالب رہنے کی وجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ زہرا نے ایک قمیص سی کے دی تھی مولا علی کو، اور وہ ہمیشہ اپنے لباس کے نیچے پہنا کرتے تھے، اور امام فرماتے ہیں کہ اس لباس کی برکت سے اور جناب سیدہ کی دعا سے یہ دو ایسے ہتھیار تھے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو پورے عرب میں اور کسی کے پاس نہیں تھے، ایک سیدہ کے بابرکت ہاتھوں سے سیدھی قمیص اور دوسرا سیدہ عالمین کی دعا۔ یہ جب علی دونوں ہتھیاروں کے ساتھ جاتے تو کائنات کا بڑے سے بڑا فائٹر ہو بولی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ آگے آتا ہے ثم توجہ الی القوم فقال الحزید بن حارثہ، تو پھر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس قوم کی طرف متوجہ ہوئے، اس قوم کی طرف آئے، فرماتے ہیں یا معاشر القریش انا علی ام انا فی الحرب، حنظلہ نے کہا کہ اے گروہ قریش کے یہ دیکھو یہ جو علی ہے نا یہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ آگے کہتا ہے فَأَرِیحُ خَیُولَکُمْ وَرِجَالَکُمْ وَنَفُوسَکُمْ مِنَ الطَّابِ، کہ اپنے گھوڑوں کو اپنے نفسوں کو اور جتنا بھی تمہارے پاس نفری ہے ساری کی ساری تیار کر لو۔ فَنَحْنُ لَاحِقُونَ بِهِ لَوْ دَخَلَ يَثْرِبَ فَإِنَّهُمْ لَا يَقُومُونَ بِكُمْ۔ آگے آتا ہے جی فَلَمَّا سَمِعَ الْإِمَامُ علی ما قَالَهُ حنظلہ، کہ جب علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدنہاد بدبخت کا یہ کلام سنا اس حنظلہ کا، استوا علی متن جواد وقصدہ، علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اس کی طرف بڑھے، فہم اسنا کلام من طلع علیہ فارس من نسل عبد المطلب، فبینما ہم فی اسنا کلام اذا طلع علیہم فارس من نسل عبد المطلب، کہ اب نسل عبد المطلب، علی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اب نسل عبد المطلب میں سے ایک بہادر جنگجو تمہارے مقابلے پہ آ رہا ہے، یہ للکار ماری مولا علی نے نا۔ فقال ابو جہل لعنت اللہ، تو ابو جہل ملعون وہاں پہ موجود تھا۔ اب ابو جہل دیکھیں مولا علی کا تعارف کروا رہا ہے، اور یقین مانیے ابو جہل نے جو مولا علی کا تعارف کروایا سننے والا ہے، کہتا ہے امر رقبہ تو فکر شیا، کہ یہ جو ہمارے پاس راکب آ رہا ہے نا سوار آ رہا ہے یہ کرشی ہے، اوریجنل کرشی ہے۔ وہ ام الشمائل مزریہ، مزر رسول اللہ کے اجداد میں سے ایک سید کا نام ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں سے ہیں جناب مزر، تو وہ کہتا ہے کہ اس کے جو شمائل ہیں وہ سارے کے سارے مزر والے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وہ ام القامت فہاشمیہ، ہاں اس کی جو قامت ہے نا اس کا قد کاٹ دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہاشمی ہے، کہ یہ عام بندہ نہیں ہے۔ وما اظنہ الا علی بن ابی طالب، وہ کہتا ہے جس طرح اس کی چال ڈھال ہے نا، جس طرح یہ آ رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ علی کے علاوہ کوئی اور ہو، کہ ضرور بھی ضرور علی ہے۔ فاقبل الامام علی علیہ السلام وقال، تو مولا علی آ گیا ہے، فرمایا یا حنظلہ آتیت منک والذی تطلب قد اتاک، اس نے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تو نے مانگا تھا جو تو نے طلب کیا تھا تجھے مل گیا، دے میں تیرے سامنے ہوں۔ فہا انا علی ابن ابی طالب قد اتاک، میں علی ابن ابی طالب میں تجھے پورا پورا دوں گا۔ فہا انا علی ابن ابی طالب قد جئتکم والحلف والضرب، فقال ابو جہل مہلا یا علی لا تجل فان الاجلۃ تورث الغضب، اس نے کہا علی ذرا آرام سے آ، زیادہ جلدی نہ کر، کیونکہ اجلت جو ہے نا جلدی کرنا یہ غضب کی وراثت ہے۔ ودایۃ النسب والامہال فی شیمۃ الجواد، فقال له امام علی علیہ السلام نے پھر ابو جہل سے کلام کیا، فما انت قائل، کہ تو کون ہے اے کلام کرنے والے؟ فقال یا بنی من قطع ناملہ وجد العلم فی المصالح ومن اہان اقاربہ واہان نفسہ، تو آگے یہ اس نے شعر وغیرہ پڑھے، یہ رسول خدا کے بارے میں اس نے کوئی بکواس بھی کی ابو جہل نے، اور میرا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ میری زبان کوئی یہ زیب نہیں دیتا کہ میں یہ کلمات دہراؤں۔ تو آگے دیکھیں مولا علی علیہ السلام اس کو جواب دے رہے ہیں،
لکھتا ہے فلما سمع علی کلامہ و شعرہ، جب مولا علی نے اس ملعون کا کلام اور شعر سنے، وہ جناب رسول خدا کی مخالفت میں کہہ رہا تھا، غضب غضبا شدیدا، اس وقت علی علیہ السلام کو شدید غضب آیا، مطلب علی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا جیسے بکھرا ہوا شعر ہو. وقال له، تو مولا علی نے کہا یا ویلک اما قولک من شجرتنا وعز من عزائنا وما تعجب ولا یکون الطیب من الخبیث. یہ دیکھیں ویلک، تجھ پہ ویل ہو، افسوس ہے تجھ پہ، اما قولک من شجرتنا، جو تو نے ہمارے شجرے کے بارے میں قول کیا ہے، وعزو من عزائنا فما تعجب، مجھے کوئی تعجب نہیں ہے اس کے، وکم یکون الطیب من الخبیث، کہ اللہ نے طیب کو خبیث کے ساتھ نہیں ملایا، تو خبیث ہے اور ہم طیب ہیں، والخبیث من الطیب ونحن واللہ الطیبون. امام فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم طیب ہیں، پاک کیے گئے ہیں. میزن اللہ منکم، اللہ نے ہم کو ممتاز کیا ہے تم میں سے، اللہ نے ہمارے خاندان کو بڑا کیا ہے اور تم لوگوں کو کمی کمین بنایا ہے. وقد قال اللہ تعالیٰ، پھر اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا وبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جو طیب اور پاک ترین کھیتی ہے اس میں سے نباتات اگتے ہیں اپنے رب کے اذن سے. والذی خبث لا یخرج الا ناکدا، مگر جو گندی اور خبیث ترین زمین ہوتی ہے وہاں سے کوئی اچھی چیز نہیں اگتی. تو علی علیہ السلام نے گندگی کی نسبت ان کی طرف دی اور طیب کی نسبت اور طہارت کی نسبت رسول خدا کے خاندان کی طرف دی. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 ہے. یہ علی علیہ السلام آیت پڑھ کے اس کی تفسیر کر رہے ہیں. علی فرماتے ہیں انی بری منکم فلا تدخلنی فی نسبک، علی فرماتے ہیں میں تجھ سے بری ہوں، خبردار ہمیں اپنے نسب میں داخل نہ کر، تو پلیت ہے ہم پاک ہیں. یہ ان لوگوں پہ یہ بھی جو ہے نا کہنے کے ایک پیغام ہے جو نعوذ باللہ من ذالک کس طرح کے خبیث لوگوں کو رسول خدا کے شجرے میں شامل کرتے ہیں. علی علیہ السلام کا ان کے خاندان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آگے مولا علی علیہ السلام یہ آئیں جی وقال لهم ابو جہل لعنت اللہ، ابو جہل وہاں پہ کہنے لگا یا قوم وہاں کے لات والعزا. اب یہاں پہ مولا علی علیہ السلام کو جناب سیدہ الامین نے ایک حکم کیا تھا. جناب سیدہ نے جب دعا دی ہے نا مولا علی کو، اس کے بعد انہوں نے کلام کیا، وہ دوسری کتاب میں لکھا ہے. جناب سیدہ نے کہا کہ اے علی آج جب آپ جاؤ گے تو انشاءاللہ میرے کلام کی برکت سے، میری دعا کی برکت سے آپ غالب رہیں گے، تو اللہ پاک آپ کو ان پہ غالب کرے گا. آپ اکیلے ہیں یا 300 ہیں، تو آپ جب ان پہ غالب آ جائیں تو آپ نے ان کو ان کی اوقات ضرور یاد دلانی ہے اور انہیں اور ان کے بتوں کو ذلیل کرنا ہے اور رسول خدا کے اللہ اور ہمارے معبود پروردگار برحق کی حمد و ثنا کرنی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہم کو ایک ہوتے ہوئے بھی تمہارے اوپر فضیلت بخشی، تمہارے اوپر فتح عطا کی، اور تم اتنے زیادہ تھے پھر بھی تم ذلیل و خوار ہوئے، تمہارے بت تمہارے کسی کام نہیں آئے. اور یہ سیدہ الامین نے مولا علی علیہ السلام کو آپ کہہ لیں تبلیغ کی ہے، اور یہ جناب سیدہ کے حکم سے مولا علی نے وہاں پہ جا کے یہ باقاعدہ اعلان کیا. آگے میں آپ کو پڑھاتا ہوں. تو یہ آگے دیکھیں جی. قال راوی کہتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے نا حملہ کر دیا. فکبر امام علی علیہ السلام نے تکبیر کہی. وغاز اوساطہم، اور ان کے اوسان خطا ہو گئے. مولا علی نے بڑا شدید حملہ کیا. وخرج اراضہم، آگے آتا ہے وقلب میمنا علی المیسرہ، تو جو رائٹ سائڈ کے لشکر تھا نا، مطلب اب کہنے کہ جو ایک سائڈ پہ لشکر کھڑا ہوا تھا جو رائٹ سائڈ کا لشکر، مولا علی نے اس کو پلٹا کے لیفٹ سائڈ کے لشکر کے اوپر دے مارا. مطلب آپ کہہ لیں کہ جو دائیں سائڈ والی ٹکڑی تھی اس کو پلٹا کے بائیں سائڈ والی ٹکڑی پہ دے مارا. اتنی شدید جنگ کی مولا نے. آگیا تھا وقلب المیسر علی میمنہ، اور جو لیفٹ سائڈ پہ تھا اس کو رائٹ سائڈ کر دیا. مولا علی نے مطلب تہس نہس کر دیا ان کے لشکر کو نا اکیلے نے سیدہ الامین کی دعا سے. آگے آتا ہے جی وحمل علی القلب، اور جو قلب لشکر تھا ان کے لشکر کی درمیانی جگہ تھی اس کے اوپر علی علیہ السلام ٹوٹ پڑے اور اس کو علی علیہ السلام نے تہس نہس کر دیا. آگے علی علیہ السلام نے یہاں پہ جناب سیدہ نے یہاں پہ کہا تھا نا، سیدہ الامین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علی اپنا تعارف بھی کروانا، ہمارے مذہب کا تعارف کروانا، رسول خدا کا تعارف کروانا اور ذات پروردگار کا تعارف کروانا. تو یہاں پہ علی علیہ السلام تعارف کروا رہے ہیں. یہ علی علیہ السلام نے جہاں پہ جو کلام کیا نا، یہ سیدہ الامین کے حکم سے کیا ہے. یہ کلام آپ نے سننا بڑا مزے کا ہے. علی علیہ السلام فرما رہے ہیں قالا، اور علی علیہ السلام نے ان کو جب تہس نہس کر لیا نا تو سیدہ الامین کی دعا کام کر گئی. اللہ پاک نے فتح سے امکنار کیا. تو اس کے بعد علی فرمانے لگے. علی فرماتے ہیں یا معاشر القریش، اے قریش کے گروہ جتنے بھی جمع ہو کے میرے خلاف آئے ہو. کون کون سے تھے؟ یا بنی مخزوم، اے بنی مخزوم، یا بنی زہرہ، یا بنی لوی، یا بنی جمع، یا بنی عدی، یا بنی نظر، یا بنی امیہ. اتنے قبیلے ایک علی کے مقابلے میں تھے اور علی نے سب کو دھول چٹا دی. فرماتے ہیں الیہ اینا تذہبون، یہاں میری طرف آؤ. کدھر بھاگ رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، ادھر آؤ نا میری طرف. وَلَأَيَّ وَقْتَهُ تَمَرَّحُونَ، اور کس خوش فہمی میں گم ہو، کس خوش فہمی میں مبتلا ہو. فرماتے ہیں فَأَنَا الْفَتَىٰ، میں مرد ہوں القرار، جو پلٹ کر حملے کرتا ہے. بھاگو نہیں، اب میرے سامنے کھڑے ہو کے دکھاؤ. میں وہ مرد ہوں جو پلٹ کے حملے کرتا ہے. وَفَارِسَ الْمَغْوَارِ، اور میں بڑا شدید جنگجو اور بڑا شدید آپ کہنے کے جنگ کرنے والا ہوں. وَقَاتِلُ الْجِنَّ فِي الْغَارِ، اور میں جنوں کو غار کے اندر قتل کرنے والا ہوں. وَأَنَا مُفْنِيُ الْكُفَّارِ، یہ بڑا خوبصورت جملہ کا ہے مولا علی نے. فرماتے ہیں وَأَنَا مُفْنِيُ الْكُفَّارِ، میں کفار کو فنا کر دینے والا ہوں. وَأَنَا مُبَيِّدُ الْفُجَّارِ، میں فجار فاجر لوگوں کو برباد کر دینے والا ہوں.
وَأَنَا مُبْطِلُ السَّحْرِ السُّخَارِ اور میں ہر جادو کرنے والے کے جادو کو باطل کرنے والا ہوں. وَأَنَا أَبُو الْأَئِمَّةِ الْأَبْرَارِ اور میں اس پاک نسل کا باپ ہوں جس میں سے ائمہ ابرار ہیں, بہت بڑے امام ہیں. وَأَنَا حَامِلُ السُّخْرَةِ بِالنِّهَارِ اور میں دن کے وقت چٹانوں کو اٹھانے والا ہوں. وَأَنَا قَاسِمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ اور میں جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہوں. وَأَنَا قَالِعُ الْبَابِ میں وہ ہوں جو دروازوں کو اکھیڑ دیتا ہے, میں وہ ہوں جو دروازوں کو توڑ دیتا ہے. وَالْأَسَدُ الْوَصَّابِ اور میں بڑا شدید حملہ کرنے والا شیر ہوں. وَالضَّارِبُ بِالْقَرْضَابِ یہ فرماتے ہیں میں وہ شیر ہوں جس کی ضرب ہڈیوں تک اتر جاتی ہے, تمہاری ہڈیاں تک توڑ دوں گا. والمذکور فی ام الکتاب میں وہ ہوں جس کا تذکرہ اللہ نے ام الکتاب میں کیا ہے. فمن احبنی جس نے مجھ سے محبت کی, فقد استحق الاجر والثواب تو وہ اجر اور ثواب کا مستحق قرار پایا. ومن یبغضنی فقد استحق القتل والعقاب اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اس کا حق ہے, وہ مستحق ہے کہ میں اس کو قتل کروں, اس کو اللہ کے عقاب کا شکار کروں. آگے فرماتے ہیں انا ولی الملک الوہاب اور میں الملک اور وہاب یہ اللہ کے نام ہے, الملک بھی اللہ کا نام ہے اور وہاب بھی اللہ کا نام ہے. فرماتے ہیں انا الولی الملک الوہاب کہ میں ملک اور وہاب کا ولی ہوں, میں اللہ کا ولی ہوں. وہ انا نجم الثاقب میں چمکتا ستارہ ہوں, میں کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوں. وہ سیف القاذب اور میں وہ تلوار ہوں جو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی. وہ انا اسد اللہ الغالب میں ہر شے پہ غالب آنے والا اللہ کا شیر ہوں. وہ سہمہ الصائب اور میں وہ تیر ہوں جو بالکل سیدھا لگتا ہے. وہ انا مبین العجائب اور میں وہ ہوں جو عجیب اشیاء کو بیان کرنے والا ہے, کھولنے والا ہے. وہ انا امام الحمام میں وہ امام ہوں جو بہت زیادہ سخی ہے, بہت زیادہ بڑا ہے. وہ لیس الزرغام میں وہ شیر ہوں جو بہت بکھرا ہوا دھاڑتا ہوا ہے. والبطل القمقام والسیف القسام میں وہ سیف وہ تلوار ہوں جو تمہیں تقسیم کر دے گی. انا علی ابن ابی طالب اور میں ہوں علی جو ابو طالب کا بیٹا ہے. پھر فرماتے ہیں حل فیکم مبارز کیا ہے کوئی تم میں جوان مرد جو میرے مقابلے پہ نکلے. الا فتح غیر عاجز کیا ہے کوئی تم میں جو اس کے ساتھ مبازرت کرے, اس کے مقابلے پہ نکلے, اس جوان مرد کے مقابلے میں, اس جوان مرد کے مقابلے میں جو اپنی مردانگی میں عاجز نہیں پوری پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے. ھذا یوم الحزاحز اور یہ آج تمہارے لیے بہت ہی پستی کا, بہت ہی بےزتی کا دن ہے کہ تم اکیلے علی سے مار کھا کے جا رہے ہو. یہ سیدہ زہرا کی دعا ہے, ٹھیک ہے. آگے فقال علی تو یہاں پہ علی علیہ السلام نے یہاں پہ وہ کلام کیا. یہ وہ اصل میں اب بات ہے یہاں پہ دیکھیں نا, مطلب اہل بیت کا تبلیغ کا طریقہ دیکھیں. سیدہ الامین نے کہا تھا نا کہ علی آپ جا رہے ہیں تو آپ غالب آئیں گے, اللہ ہماری مدد کرے گا, میری دعا کام آئے گی. تو آپ نے وہاں پہ جا کے ہمارے حق میں جو ہمارا دین ہے اس کا تعارف کروانا ہے. تو یہ دیکھیں مولا وہ اوپر ابو جہل جو ہے بڑی گدڑ بکیاں مارا تھا نا کہ لات رضا کے نام پہ علی کو مار دو, ہمارے بتوں کا نام بڑا ہونا چاہیے, ان لوگوں نے ہمارے خداؤں کو ذلیل کر دیا. تو یہاں پہ پہلے مولا علی نے ان کو ذلیل کیا, اب ان کے بتوں کو کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اف لکم والآلہاتکم تمہارے اوپر بھی اف ہو, تف ہے تمہارے اوپر, بربادی ہو تمہارے لیے, شرم آنی چاہیے تم کو بھی اور تمہارے خداؤں کو بھی, تمہیں بھی شرم آنی چاہیے اور تمہارے خداؤں کو بھی آنی چاہیے. اللہ دی تعبدونہا جن کی تم عبادت کرتے ہو, من دون اللہ ہمارے اللہ کے علاوہ جن کو پوج رہے ہو, کتنا تمہارے الہ. آگے فرماتے ہیں لم لا تنصرکم علیہ کہ تمہارے ان بےہودہ خداؤں نے, تمہارے ان نکارہ خداؤں نے, تمہارے ان بغیر کسی طاقت رکھنے والے خداؤں نے, تمہارے ان بے غیرت خداؤں نے میرے مقابلے میں بھی تمہاری مدد نہیں کی. اتنے عاجز خدا ہیں تمہارے, میرا خدا اتنا قادر ہے, اتنا مطلق ہے کہ اس کی قدرت مطلقہ جب میری تلوار کے شامل حال ہوئی تو میں اکیلا تمہارے اوپر غالب آ گیا. اور تم اتنے خدا ہو, تم اتنے خدا رکھتے ہو, تمہارے اتنے زیادہ خدا ہیں اور تم سب کے ساتھ میرے آگے ذلیل ہو چکے ہو, تمہارا میرے سامنے کوئی بس نہیں چل رہا. ٹھیک ہے. قال راوی فاجتمع رائهم اما الا ان يبرز علی منهم واحد بعد واحد پھر ان میں سے کچھ شرم کے مارے نا کچھ ملعون اٹھے. مطلب اب کہنے جب مولا علی نے ان کے خداؤں کو ان کی اوقات یاد دلائی اور ان کے سامنے بےزتی کی کہ دیکھو تمہارے اتنے بت ہیں اور تم اتنے زیادہ ہو, میرا ایک خدا ہے اور میں بھی اکیلا ہوں, تو میرے ایک خدا نے مجھے تم اکیلے کو تمہارے اوپر غالب کر دیا اور تمہارے اتنے خداؤں کو شرم نہیں آئی کہ انہوں نے مجھے ایک کے مقابلے میں تمہیں پست کر دیا. تو پھر کچھ شرم کے مارے اٹھے نا, تو انہوں نے جا کے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کیا اپنے خداؤں کی عزت بڑھانے کے لیے. مگر افسوس ان کے خداؤں کی عزت نہیں بڑھی. جب وہ آئے تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کی تہ تیگا, وہ مطلب علی علیہ السلام نے اوپر فرما دیا تھا نا انا یفنی الکفار کہ میں کفار کو فنا کرنے والا ہوں, تو فنا ہوتے گئے مولا علی کی تلوار کے نیچے آ کے. آگے آتے ہیں قول راوی یہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ کلام کیا. ولم یزل امام علی یقتل منہ فارسا بعد فارس اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے ایک جوان مرد کو ایک وقت میں قتل کرتے گئے. بطل بعد بطل ان کے لشکر جو علی نے آگے لگا دیے. حتی قتل منہم ماشاء اللہ تعالی یہاں تک کہ ان میں سے علی نے اتنوں کو قتل کر دیا جتنے اللہ چاہتا تھا. مطلب اب کہنے صحیح خوبصورت طریقے سے علی علیہ السلام نے ہاتھ صاف کیا ان کے اوپر. وحاذت الخیل فی الدماء کحوض البحر
وَمُنْقَلَبْهُمْ إِلَى النَّارِ، تو علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ خون کی ندیاں بہا دی اور ان کو دوزخ کے اندر لائنیں لگا دی، چلو بھائی جو بھی علی کے مقابلے میں دوزخ دوزخ دوزخ۔ وَأَنْهَزَمَ الْبَاقُونَ، اور جو ان میں باقی بچنے والے تھے، مطلب کچھ تو علی نے مار دیے، بہت بڑی تعداد پہ علی نے مار دیے، اور جو ان میں بچنے والے تھے، جو باقی تھے، جنہوں نے اپنی جان بچا دی، جو وہاں پہ سروائیول کرنے والے تھے، ان کو علی علیہ السلام نے پست کر دیا، ذلیل کر دیا، ذلیل کر کے چھوڑا، ان کو بھی اور ان کے خداؤں کو بھی۔ وَلَوْ أَدْبَرَ يُنَادُونَ بِالْوَيْلِ وَالصُّبُورِ وَعَذَابِ الْأُمُورِ وَمَصَائِبِ الدُّخُورِ فصاح عقبہ ابن معیط وقال لهم ما هذا فضیع والدمار۔ عقبہ ابن معیط تھا، اس نے کہا کتنے ذلیل و پستو کدھر جا رہے ہو؟ فقال له ابو جہل لعنۃ اللہ، تو ابو جہل نے کہا یا ویلک فہل فی فضیعت غیرک فلو برزت الیک لقتل وجعل اللحمک رمیما وآدم نفسک واسکنک رمسک عن قریب ومبالک نغزت عن قریب۔ تو وہاں پہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو مارا ہے نا، تو جو بھاگ رہے تھے، تو وہاں پہ علی علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایک کلام کیا اور بڑی خوبصورت بات کی۔ ابو جہل، عقبہ بن معیط اور باقی کچھ جو بچے کچھ ملاؤن تھے، جو بعد میں اکٹھ کر کے مولا علی علیہ السلام اور جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے، جو جنگ بدر اور جنگ احد میں، وہاں پہ مولا علی نے ایک بات کہی تھی ان کو۔ علی فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اپنے گھوڑے کو زیادہ بگایا نہیں ہے۔ یہ علی علیہ السلام کا آخری کلام تھا ان سے، جب وہ مطلب اپنے خداؤں کے ساتھ، اپنے جھوٹے خداؤں کے ساتھ، اپنے بتوں کے ساتھ ذلیل ہو کے علی سے مار کھا کے وہاں سے نکلے نا، تو علی علیہ السلام نے ان کو بلایا اور ایک بات کہی۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو میری ایک بات یاد رکھنا، میں گھوڑا ہمیشہ سلو رکھتا ہوں، کبھی میں نے گھوڑا تیز نہیں بگایا، کیونکہ تیز بگانے کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کسی بھاگتے کا پیچھا کرنا ہو، یا تب ضرورت ہوتی ہے جب خود کسی سے بھاگنا ہو۔ تو علی فرماتے ہیں نہ میں خود کسی جنگ سے بھاگا ہوں اور نہ میں نے کبھی کسی بھاگتے کا پیچھا کیا، اس لیے خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ کہ آج تمہارا عرب کے اس فارس سے مقابلہ ہوا ہے جو بالکل بھی ذلیل لوگوں کو مزید ذلیل کرنے والا نہیں ہے۔ تم تو ذلیل ہو چکے کہ تم نے بھاگنا گوارا کیا، مگر میں تمہیں مزید ذلیل نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ علی علیہ السلام نے ایک بات کہی۔ علی فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو تم بھاگتے ہوئے لوگوں کے پیچھے آگے ابھی تمہیں قتل کر سکتا ہوں، ابھی مار سکتا ہوں تمہیں، مگر میں تمہیں اور ذلیل نہیں کروں گا۔ ہاں، اپنے گھر جاؤ، اپنے شہروں میں جاؤ، اپنے مطلب گھروں میں جاؤ، اپنی آبادیوں میں جاؤ، اپنا روز بھر کا کھانا کھاؤ، اپنے بچوں کو پھر میرے قصے سناؤ اور انہیں بتاؤ کہ ایک اکیلے علی نے رسول اللہ کی بیٹی کی دعا کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ساتھ کس طرح تم لوگوں کو ذلیل کیے، اور تم اتنے ہو کہ علی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور اپنی نسلوں کو بتانا کہ تم کو علی ابن ابی طالب نے کس طرح ذلیل کیا۔ یہ علی علیہ السلام کی یہ بات تھی جس کی وجہ سے ان کو بڑا غصہ چڑھا تھا، اور جنگ بدر میں اور جنگ احد میں انہوں نے باقاعدہ بندوں کو آپ کہہ لیں کہ اپوائنٹ کیا تھا کہ کسی بھی طریقے حمزہ اور علی کو شکار کرو۔ مطلب مولا علی کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا، وہ مطلب رسول اللہ کے بعد بھی آپ کہہ لیں اتنا سارے جناب حمزہ اسی غصے کا شکار ہو گئے تھے، کیونکہ حمزہ اور علی یہ دونوں رسول خدا کو بہت زیادہ حد تک پروٹیکٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں قال راوی، یہ آخری حصہ اس کا، پھر یہاں پہ اس روایت پوائنٹ کرتے ہیں۔ فلما ورد علی المدینہ، جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پہنچے، استقبلہ نبیا، علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کا استقبال کیا۔ بھائی رسول اللہ جس کا استقبال کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو نظر بھر کے دیکھ لیں تو یہ اس کے پوری زندگی کی حسنات سے بہتر ہے۔ تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو رسول خدا نے استقبال کیا، ویلکم کیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ علی علیہ السلام کا کہنے بہت بڑا اعزاز ہے کہ رسول اللہ نے ان کو ویلکم کیا۔ پھر رجال من اصحابہ من مدینہ، رسول اللہ کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے، وضمہ الی صدرہ، کہتے ہیں جو ہی علی علیہ السلام رسول خدا کے سامنے آئے تو مولا علی کو رسول اللہ نے اپنے سینے کے ساتھ ضم کر لیا، پیوست کر لیا، اپنے گلے سے لگا لیا، ٹھیک ہے؟ وہو یقول، اور رسول خدا یہ فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ مثلک یا ابا الحسن، اے علی تیری مثل کون ہو سکتا ہے؟ وقد وفیت بعہد اللہ، تو نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا تو نے اس کو وفا کیا، تو نے پورے طریقے سے اس کو پورا کیا۔ وانجزت وصیت رسول اللہ، اور جو رسول خدا نے تجھے وصیت کی تھی تو نے اس کے اوپر پورا پورا عمل کیا۔ ووقت ہی بنفسک وانت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی تجھے میرے ساتھ ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی۔ وکاشف الکربی عن وجہی، اور علی جب میں نے تجھے دیکھا، یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرمایا جب میں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں، جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو میرے چہرے کے سارے غم دھل جاتے ہیں۔ مطلب اتنا پیارا تھا علی رسول اللہ کو۔ فرماتے ہیں وقرۃ عینی، علی تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وروحی، علی تو میری وہ روح ہے، اللہ تی بین جنبی، جو میرے ان دونوں پہلوؤں اور پسلیوں میں میری روح ہے نا، وہ تو ہے۔ وبنفسک وقیتنی وبروحک فدیتنی، میں تیری روح پہ فدا ہو جاؤں۔
وَأَنْتَ خَيْرَتِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فرماتے ہیں اے علی میرے اہل بیت میں سے تو میرا سب سے خاص ہے، تو میرا سب سے بہترین چنا ہوا ہے۔ وَأَنْتَ الْمُفَسِّرُ لِكِتَابِ رَبِّی، اور اے علی تو میرے بعد اللہ کی کتاب کا مفسر ہے، اس کی تفسیر کرنے والا ہے۔ وَأَنْتَ اے علی تو وَذُرِّيَّتِكَ مِنِّي وَمَعِي، اے علی تو اور جو تیری اولاد ہے اور جو تیرا خاندان ہے، جو تیری نسل ہے، وہ مجھ میں سے ہے، وَمَعِي اور میرے ساتھ ہے، جہاں جہاں میں ہوں وہاں وہاں تم لوگ ہو۔ وَأَنْتَ وزیری، اے علی تو میرا وزیر ہے۔ وَأَنْتَ الْآمِرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنِ الْمُنْکَرِ، اے علی تو امر بالمعروف کرنے والا ہے اور تو نہی عن المنکر کرنے والا ہے۔ انت مئی و ذریتک، اے علی تو بھی میرے ساتھ ہے اور تیری ذریت بھی میرے ساتھ ہے۔ آگے رسول خدا نے سورہ مومنون کی آیتیں پڑھی، المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن اتبع وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ تو یہ ساری کی ساری آیات مولا جناب رسول خدا نے پڑھ کے تو مولا علی اور مولا علی کی اولاد کو اس کا مصداق ٹھہرایا۔ اور یہاں پہ رسول خدا یہ جو کہہ رہے ہیں نا وقد وفیتا، یہ دیکھیں یہ رسول خدا نے جو بات کیا یہ بڑی عجیب ہے، اس کی انٹینسٹی آپ کو بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے ابھی آپ کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے۔ یہ دیکھیں فرماتے ہیں وقد وفیتا بعہد اللہ، کہ اے علی تو نے وفا کی ہے، تو نے پورے 100% نمبر سے پاس ہوا ہے، تو 100/100 نمبر لے کے پاس ہوا، جو تو نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تو اس کو تو نے ایسے پورا کیا جیسے پورا کرنے کا حق ہے۔ اور یہ کیوں رسول اللہ نے کہا ہے؟ ہجرت کی اگر آپ قرآن پاک میں آپ کو بتاتا ہوں، جب بھی کوئی بندہ ہجرت کرتا ہے نا تو ہجرت کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں، جو موٹی موٹی قسمیں ہیں ہجرت کی وہ 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، ایک سیکنڈ۔ یہ پہلی قسم ہے سورہ حج میں، ایک سیکنڈ یہ میں نکال لوں، اور یہ صرف ترجمہ کروں گا، فی الحال اس کی وضاحت یا تفسیر نہیں کروں گا کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا، تو آج ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ تو یہ آخری 3 آیات آپ کو پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس کی انٹینسٹی کیا ہے، رسول اللہ نے کیوں کہا کہ تو نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا اس کو وفا کیا۔ یہ دیکھیں سورہ مبارکہ حج ہے، اس کی آیت نمبر 57۔ یہ دیکھیں یہ سورہ حج، اس میں دیکھیں یہ 58 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ کہتا ہے والذین، یہ دیکھیں والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں، والذین ہاجروا، جو لوگ ہجرت کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کی سبیل میں۔ ہجرت کے میں نے آپ کو بتائی ہیں 3 قسمیں ہیں، یہ ہجرت ہے، ہجرت کی پہلی قسم ہے، یہ ہو رہی ہے اللہ کی سبیل میں۔ ثم اقتلوا او ما لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ ہے جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا، مطلب جنہوں نے اللہ کی سبیل میں ترک وطن کیا، ہجرت کی، پھر وہ قتل کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، اللہ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہجرت کی پہلی قسم ہے جو ہے ہاجروا فی سبیل اللہ، اللہ کی سبیل میں ہجرت۔ اور دوسری ہجرت ہے سورہ مبارکہ عنکبوت میں لکھی ہے، ایک سیکنڈ میں سورہ عنکبوت آپ کو پڑھاتا ہوں۔ سورہ عنکبوت اس کی آیت نمبر ہے 26۔ یہ دیکھیں یہ سورہ مبارکہ ہے عنکبوت اور اس کی آیت نمبر ہے 26۔ اس میں حضرت لوط علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں وہ فرما رہے ہیں فآمنا لہو لوطن، تو جناب لوط جناب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ وقالا، اور لوط نے فرمایا انی مہاجر الی ربی، یہ جو بات ہے یہ اس پہلی والی بات سے ذرا اپ گریڈ ہے۔ وہ فرما رہے ہیں انی مہاجر، میں ہجرت کروں گا، الی سبیل ربی نہیں کہا، یہاں پہ لفظ سبیل نہیں ہے، فرمایا انی مہاجر، میں ہجرت کروں گا الی ربی، اپنے رب کی طرف، اس کے راستے میں نہیں۔ ایک ہوتی ہے ہجرت فی سبیل اللہ اور ایک ہوتی ہے ہجرت الی رب، یہ اور ہے وہ اور ہے، یہ اس سے ذرا اپر کلاس کی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو سب سے آپ کہہ لیں موسٹ ڈیفائنڈ فارم ہے نا اس کی ہجرت کی، جو سب سے سپرلیٹو فارم ہے ہجرت کی، وہ لکھی ہے سورہ مبارکہ نحل میں۔ ایک سیکنڈ سورہ نحل پڑھاتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں یہ ہے 16، تو اس کی آیت نمبر ہے 41، اور یہ ہجرت کی سب سے ڈیفائنڈ فارم ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوگا، یہ اللہ کہتا ہے والذین ہاجروا فی اللہ، یہ بڑی عجیب آیت ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، نہیں، یہاں پہ اللہ کہتا ہے والذین ہاجروا فی اللہ، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف نہیں، سبیل میں اور اللہ میں فرق ہے۔ جو سب سے پہلی قسم تھی نا ہجرت کی سورہ مبارکہ حج میں، وہ ہجرت تھی فی سبیل اللہ، جو دوسری تھی وہ تھی الی رب، اور تیسری ہے ہاجروا فی اللہ، اللہ کی طرف۔
शवाहिद तंजील बुक का नाम है, उसमें इसी आयत की वजाहत में अल्लाह की तरफ हिजरत करने वालों में जो सबसे पहला नाम लिखा है वो मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का लिखा है। और यही वजह कि जनाब रसूल खुदा ने अली अलैहिस्सलाम को कहा था कि जो अल्लाह के साथ तूने अहद किया उसको तूने पूरे तरीके से वफा किया, और जो मैंने तुझे वसीयत की थी तूने पूरे तरीके से अदा की। इसलिए मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे फख्र है कि मैं अल्लाह का बंदा और रसूल खुदा का इताअत करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको फिलहाल आज हम यहाँ पे जो है वो वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसी को यहाँ से आगे लेके चलेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्शन हो या गुज़श्ता बातों के मतलब कोई बात हो तो आप फ्रीली कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर अली भाई। अच्छा, मैं अपने न्यू मेंबर्स को चंद एक बातें बताना चाहूँगा कि ये सेशंस हमारे वीकली हो रहे हैं। इसमें जो जो पार्टिसिपेट करना चाहे उस तक जो है ना हम इसका लिंक पहुँचा देंगे। जो जो आपको यहाँ पे लेकर आया ना इन सेशन में, इस सेशन में आप उससे रब्ता करें। हमारा एक ग्रुप है दारे अरकम, हम उसमें आपको ऐड कर देंगे, लेकिन सिर्फ उन्हीं को ऐड किया जाएगा जो खुद अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। सही है, तो काइंडली आप अपने घर वालों को सैयदा फातिमा तक पहुंचाइए। हमारी ये सीरीज़ जो यूट्यूब पर भी है, इसमें हम सेशन 1 से लेके आज तक के सारे सेशन अपलोडेड हैं, वो काइंडली आप सुनिए ताकि हमारी माँओं में, हमारी बहनों, हमारी बेटियों में वही कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकें जो सैयदा फातिमा के थे। जब तक हम रोल मॉडल सैयदा फातिमा को नहीं बनाएंगे हमारी ज़िंदगी में चेंज नहीं आ सकता। रही बात टाइमिंग की, चंद एक बहनों के मैसेज आए कि टाइमिंग का थोड़ा इशू है इस वक्त, तो मैंने डे तो चेंज कर दिया थर्सडे का। टाइमिंग जब आप लोग हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे दारे अरकम में तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। आपको जो कोई भी सेशन में लेकर आप उससे खुद रब्ता कीजिए, मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना नंबर यहाँ चैट में डाल देता हूँ, तो आप काइंडली मुझे मैसेज कर दें, क्योंकि मसला है कि हमारी ज़िंदगी चंद दिनों की है और उसमें अगर हम सिर्फ इन्हीं चक्करों में रह जाएं कि हमें जो है बस दीन की वही बातें करनी जो हमारे बचपन से लेकर आज तक हम करते आ रहे हैं, चेंज नहीं लाना तो फिर हमारी ज़िंदगी का फ़ायदा नहीं। सही है, तो हमें अगर चेंज लाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे सीरत रसूल, सीरत अहले बैत, तो उन लोगों ने चेंज लाए हैं तो इस तरह से जो है ना पूरी दुनिया में चेंज है ना। अगर रसूलुल्लाह भी मैसेज आने के बाद खामोश रहते कि नहीं मेरे मिलने जुलने वालों को बुरा लग जाएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तो दीन ही नहीं करता। अली भाई म्यूट करें, आपकी तरफ से डिस्टॉर्शन आ रही है। अली भाई तो अगर आप सब जानते हैं और समझते हैं कि आपके अंदर बदलाव लाने की हिम्मत है अपने अंदर और अपने मिलने जुलने वालों में, तो ज़रूर आप मुझसे रब्ता कर रहा हूँ, उस शख्स से रब्ता करें जो आपको सेशन मिला है। इंशाल्लाह हम आपको उस ग्रुप में ऐड करेंगे जहाँ पे इस तरह के और भी सेशंस होंगे। ये तो एक सैयदा का जिक्र है, इसके अलावा हम कैरेक्टर डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं कि कैसे आप कैरेक्टर अपने डेवलप कर सकते हैं और कैसे आप जो है ना मुआशरे में सही दीन की तरफ लोगों को ला सकते हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर आइए और अपने मिलने जुलने वालों को लाइए। आज के सेशन के अलावा से जिसका भी कुछ सवाल है तो काइंडली हैंड रेस करके पूछ सकता है। है किसी और सवाल? चलें फिर इसको वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह इसको भी ऐड कर दूंगा। एक्चुअली लास्ट सेशन भी अभी पेंडिंग में, वो भी, और इसकी भी एपिसोड इंशाल्लाह बना दी जाएंगी, तो इसको जो है ना हम एपिसोडिकली अपलोड करते हैं, क्योंकि वही बात है 30 मिनट की या 25 मिनट की एपिसोड जो है लोग देख भी लेते हैं, क्योंकि अगर 1-1.5 घंटे का सेशन में डालूंगा तो फिर लोग जो है ना उसमें बोर हो जाते हैं। तो इसकी एपिसोड्स का वेट कीजिएगा और ज़रूर जो है ना अगर आप लोग अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं। जी सिस्टर तैयबा बोलिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। अनम्यूट कीजिए सिस्टर। आप पूछ लें सिस्टर एजाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई से मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई ने जब बताया ना कि जहाँ जो हिजरत है अल्लाह ताला की राह में, उसमें वल्लज़ीना हाजरू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, ये जो सूरतुल अनकबूत की आयत है, इसमें जो मतलब अल्लाह ताला ने हिजरत का जिक्र किया वो कौन सी है? यानी एक तो आपने बताई नबी की हिजरत, एक आपने बताई कि हिजरत इल्लल्लाह यानी हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला की तरफ हिजरत थी, और ये फ़ीना में मतलब किस तरह की हम हिजरत को करेंगे? तो
جی میں نے اصل میں نا آج کا سیشن جو تھا نا وہ ہجرت کا ریلیٹڈ نہیں تھا. آج کے سیشن میں نا ہجرت کے ٹاپک کو میں نے 3 ٹائپس آف ہجرت جو ہے ان کو ڈسکس کیا. اس کی تفسیر نہیں میں نے کی, اگر آپ کو معلوم ہو تو یہ جو آپ نے سورہ عنکبوت کی آیت بولی ہے نا, اس کے بارے میں یہ سیدہ الامین کے علاوہ ایک سیشن ہے ہمارا, اس کے اندر ہم ڈفرنٹ ٹاپکس کو ایڈریس کرتے ہیں. وہاں پہ اس کے اوپر میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا. یہ شارٹ فارم میں بتاؤں گا تو یہ بات بجائے سلجھنے کے الجھ جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ میں رسول خدا کی حدیث اور ائمہ اہل بیت جو ہیں ان کے کلام کے ساتھ آپ کو اس کی وضاحت کر دوں گا. تفسیر بھی بتاؤں گا اس آیات کی اور طویل بھی بتاؤں گا, ٹھیک ہے, جو رسول خدا نے اور اہل بیت نے بیان فرمائی ہے, ٹھیک ہے جی. جی انشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. جی سسٹر طیبہ, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اوبویسلی جب تک کوئی خود نہیں چاہے گا تو دین کی طرف آ نہیں سکتا نا. تو آپ جن جن کو بھی لائی تھی ضرور ان کو انوائٹ کیجیے آپ گروپ میں, اور جو بھی ہمارے دائرہ رقم گروپ میں ایڈ ہونا چاہتا ہے وہ جس چیز کے تھرو بھی آیا نا وہ ضرور ان سے رابطہ کریں, کیونکہ یہ وہ گروپ ہے جہاں پہ آپ ہر قسم کا سوال کر سکتے ہیں, اپنی کنفیوژنز دور کر سکتے ہیں. باقی جو گروپس ہیں جو آئی ایم ایس کے ہیں اس میں آپ جو ہے نا آپ کے اوپر بین لگا دیا جاتا ہے, آپ کو کک آؤٹ کر دیا جاتا ہے اگر آپ کوئی بھی کنفیوزنگ سوال پوچھو کہ نہیں. اس کا آ جاتا ہے کنٹروورسی. کنٹروورسی کچھ نہیں ہوتی ہے جب تک کنٹروورسی کو ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ اس کو سولو کیسے کریں گے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے نہیں ایلیفینٹ ان دا روم تو ہے, جب ایلیفینٹ کھڑا ہے جب تک آپ اس کو باہر نہیں نکالو تو کمرے میں تو ایلیفینٹ بیٹھا ہوا ہے نا. تو اسی طریقے سے ہمارے گروپ میں اگر آپ پارٹ بنیں گے تو ایک تو آپ کو وہاں پہ آپ کا کریکٹر ڈیولپمنٹ ہوگی, آپ کی کنفیوژنز دور ہوں گی, اور کنفیوژنز ایسے منہ سے دور نہیں ہوں گی, دلائل سے دور ہوں گی. جیسے ان سیشن میں علی بھائی نے آپ کو قرآن اور حدیثوں سے اوتھینٹک حدیث میں حوالے دیے, اسی طرح سے ہر کنفیوژن کا حوالہ قرآن اور حدیث سے دیا جائے گا. تو کائنڈلی آپ سب جو ہے نا ویلکم ہے, ضرور آئیے اور اپنے اچھوں کو بھی لائیے. اس سیشن کا ڈے تو میں بتا دیا, تھرسڈے سے ہوگا نیکسٹ اس ویک سے, اور ٹائمنگ جو ہے نا انشاءاللہ وہ ہم آپ کو مزید ڈسکس کر کے بتائیں. کافی سسٹرس کو نا ٹائمنگ میں تھوڑا پرابلم آ رہی ہے. جی علی بھائی بولیے. جی میں نے یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ اگر مثال کے طور پہ کوئی آتا ہے بھائی بہن ہمارا, تو وہ کسی قسم کا کوشچن تو دور کی بات ہے, آبجیکشن بھی کرے تو ہماری طرف سے موسٹ ویلکم ہے, ٹھیک ہے. جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی کنفلکٹ ہو کسی بات کو لے کے یا کوئی بھی بات ہو تو آپ فریلی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. وائس میں کر سکتے ہیں, وائس نہ کرنا ہو تو چیٹ میں کر سکتے ہیں. تو اگر ہم مثال کے طور پہ, کیونکہ میں پرسنلی جو ہے نا وہ کسی شیعہ یا سنی سیکٹ کو پریکٹیکلی فالو نہیں کرتا, میں سب سے استفادہ کرنے کا قائل ہوں. تو آپ کی بات جو ہے وہ مطلب آپ کا کوئی کویشچن ہو یا کوئی بھی آبجیکشن ہو تو ہم اس کو نجیب الطرفین دلائل جو ہیں ان کے سامنے آپ کے ساتھ پیش کر دیں گے, ٹھیک ہے. وہ آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیں گے, پھر آپ کو اس میں جو بھی بہتر لگے آپ مان لیں. تو کوئی ایسا مطلب کنٹروورشل سے کنٹروورشل ٹاپک بھی ہو تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں جی مشہور, ٹھیک ہے. بالکل جی ایسی, اور بیوٹی سینز آپ نے بہت اچھی بات کی. انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا جس کے بھی تھرو آئی ہیں, اگر آپ میرا نمبر دیا ہو میں نے اوپر میسیج میں دوبارہ ڈال دیتا ہوں, آپ مجھ سے رابطہ کر لیں ڈائریکٹ, تو ضرور آپ کو اس گروپ میں ہم ایڈ کر دیں گے جہاں پہ آپ ہر قسم کا سوال کر سکتے ہیں. کیونکہ بات وہی, جب تک کنفیوژن کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا نا کنفیوژن رہے گی, اور اس کے لیے آپ کو دلائل بھی ہم دیں گے. یہ نہیں کہ ہم اپنے منہ سے ایڈریس کریں گے, دلائل سے وہ چیزیں ساری کلیئر ہوں گی. تو ضرور آئیے اور اپنے پیاروں کو بھی لائیے, اور جو ٹائمنگ ہے نا ہم اس کو گروپ میں ڈسکس کر کے اس کو ٹائمنگ بھی بتا دیں گے. نیکسٹ اس کمنگ ویک سے اس کے سیشن کی ٹائمنگ کیا ہوگی, کیونکہ کافی سسٹرس کی میرے پاس میسیج آئیں کہ یہ دن کی ٹائمنگ تھوڑی سی ان کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے, تو موسٹ پرابلی ہم اس کو شام یا رات میں رکھ دیں گے انشاءاللہ. اور کسی بھائی یا بہن کا کوئی سوال ہے؟ طاہر بھائی آپ کو کوئی سوال ہے؟ نہیں بھائی. حزب علی بھائی آپ کا کوئی سوال ہے؟ جاہد بھائی, جتنے بھی ممبر ہیں. بھائی سوال کے علاوہ کوئی آبجیکشن بھی ہے تو آپ کر جی سکتے جی, ہیں. آبجیکشن یا سوال میں, وہی سوال کا مطلب آبجیکشن یا سوال دونوں ہی ہے مطلب. چلیں جی, جزاک اللہ خیر آپ سب کے آنے کا, لوگوں کو لانے کا. اس سیشن کی انشاءاللہ ایپیسوڈ بنا کے اپلوڈ کر دی جائیں گے. کائنڈلی یوٹیوب چینل پہ دیکھ لے گا, گروپ میں بھی شیئر کر دیا جائے گا. پرسنلی جس کو چاہیے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے, ان کو بھی دے دوں گا. ہمارے یوٹیوب چینل بھی ہمارے گروپ کے نام سے, دائرہ رقم کے نام سے, اس کو ضرور آپ دیکھیے. اس پہ اس طرح کے سیشنز آتے رہیں گے, کافی اس میں آپ کو سیکھنے کو ملے گا. تو جزاک اللہ خیر, اگلے سیشن تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.